آج ہمارے پاس جو پہنچ آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو افراد تو بڑے تیار لگتے ہیں, آج بوجھو تو جانے کے لیے تیاری کر کے آئیں. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہاں سے آئیں, وبرکاتہ. کیا نام ہے, تعارف کروائیں. میں نارتھ کراچی سے آئے ہم لوگ, اور میرا نام عازمر علی خان ہے اور نور احمد اسلامک کالج سے. اچھا, وعلیکم السلام. میرا نام محمد حشام علی ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں اور میرا فیضان رضا اکیڈمی سے تعلق ہے. ہم کوئی پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کراچی میں ہی ہیں, مگر فیضان رضا اور نور حمزہ سے آپ کا تعلق ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ 10 منٹ نہیں 6 منٹ 10 سوالات, آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ. کون سی شخصیت ہے آج ہمارے پاس, آپ بوجھیں. صحابہ کرام میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحابہ کرام میں سے ہیں. جی صحابہ کرام میں سے. کیا وہ شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کو بتایا ہے انہوں نے شخصیت کا, بھائی کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے. کچھ ہو رہا ہے تو جیسے آپ ہنٹ دینا چاہیں یا جواب دینا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. بھائی خلفائے ہاں جی, راشدین. خلفائے راشدین میں ہیں آپ. خان صاحب آپ کو بھی بتایا ہے نا, نہیں بتائیے کیوں زیادتی کرتے ہیں, آپ کو دیوار سے لگا ہے نا, یہ سمجھتے ہیں آپ پشاور کے ہیں تو آپ کو وہیں بھیج. میں کراچی کا ہوں یار. پشتو بولتے ہیں نا, یہ گھبرا جاتے ہیں. پشتو تو بولتے ہیں بائی برتھ, ہم کراچی سے ہیں. کراچی والے سب ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں, سب سب کراچی والے. واہ, کیا ان کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہوا ہے؟ نہیں, ہاں بھائی فوراً بات تو کسی کا بھی نہیں. فوراً بعد کی سعادت انہی کے حصے میں آئی جن کے کان میں یہ وعید سنائی تھی اللہ کے رسول, اور ملاقات ہے اس میں, لقاء ہے. خلفائے راشدین میں سے ہی ہے نا. بھائی ہو گیا ایک بار, ہاں تو بس. ہاں ہاں, یہ کوئی نکاح تھوڑی ہے جو بار بار پوچھے جا رہے ہو. علامہ صاحب اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں, ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے کیا ان کا عدل و انصاف مشہور ہے؟ جی, عدل و انصاف ان کا مشہور ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا کہیں کہ بات بھی ہو جائے اور بات بھی نہ ہو. کون سے صحابی اس کا عدل و انصاف؟ خلفائے راشدین, سبھی خلفائے راشدین کا عدل و انصاف مشہور ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بے عدل. اللہ کے صحابی, اللہ کے نبی کے صحابی ہو کر عدل و انصاف نہیں ہوگا. اللہ, مشہوریت, مشہور ہونا ایک الگ ہے, کس چیز میں ہر سب الگ الگ مشہور ہوئے ہیں نا. جیسے حیدر کرار بہادری میں مشہور, تو حیدر کرار عدل میں بھی مشہور ہیں. اللہ. ہاں, بڑے بڑے خلفاء نے فرمایا یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. حیدر کرار تو میدان کی بھی شہسوار مشہور ہے. ہاں, تو کوئی اچھا لاؤ نا سوال. کیا ان کا لقب ابو تراب ہے؟ ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر صاحب آپ کی باری. اب آپ کی بات. نہیں, آپ کا لقب ابو تراب نہیں ہے. کیا آپ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے؟ جی, اب آپ قریب پہنچے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بالکل صحیح جواب. آج آپ فاتح قرار پائے. بن احسان کا تحفہ آپ کا ہوا, ایوا کا تحفہ آپ کا ہوا, اور جی ایف ایس کا تحفہ. آئیے جلدی سے آئیے نوجوانوں, یہ تحفہ لے جائیے. خوبصورت سے تحفہ, اس میں اس کے رنگ میں آپ کی عید ماشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ نے یہ خود سے آپ نے تقسیم کرنی ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے. خوش رہو بیٹا, خوش جزاک اللہ, جیتے رہو بیٹا, خوش رہو, کامیاب رہیے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جیتے رہیں, سلامت رہیں. ماشاءاللہ, بھائی واہ, زبردست, خوبصورت. جی جناب, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے آج میں معلومات لے لوں, اور ظاہر ہے تشنگی ہے, مجھے بھی آپ کو بھی, ہم چاہیں گے کہ تشنگی مٹائیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شخصیت کے اعتبار سے آج ہم گفتگو کریں گے, تو یقین جانیے کہ آدمی جب ایمان کے اعتبار سے کوئی بات سوچتا ہے تو اللہ کی ذات سب سے مقدم, پھر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور پھر آپ کے لیے اللہ نے جو جماعت منتخب کی, اور پھر وہ کہ جو اللہ کے نبی کے مراد ہو اور اللہ ان کے اس مراد کو پورا کر کے ان کو عطا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے جامع شخصیت ہے کہ آپ جس پہلو سے اور جس انداز سے ان کو دیکھتے تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسی میں کوئی یکتا تھے, لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسے شان دیا تھا اور ایک ایسی اعتبار سے ان کو نوازا تھا کہ یہ نبی کے نائب بن کر کے خلفاء بنیں گے تو ان میں کوئی کمی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. آپ کا نام عمر ہے, اور بچپن میں والدین آپ کو عمیر یا عمیرہ کے محبت میں آپ کو یہ بھی کہا کرتے تھے. اچھا,
اور آپ کے اعتبار سے آپ کی کنیت ابو الحفص ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ عمر اور یا ابن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتے تھے۔ صحیح۔ آپ کا خطاب فاروق ہے، آپ نے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کیا، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کیا، اور آپ عدل کے ایک مجسمے پیکر تھے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے آخری حد تک جب تنگ کیا اور ستایا، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں آپ کو اذیت انہوں نے نہیں دی، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور عرش والوں سے دعا کی کہ 2 عمروں میں ایک عطا کر دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر کے حضرت عمر کو بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے پہلو حملے اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی وہ بات کو قرآن بنایا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ بتلا رہے تھے کہ یہ نطفہ تھا، نطفے کے بعد خون، اور پھر اس کے بعد یہ بنا، بس یہ بے ساختہ کہنے لگے فَأَحْسَنَ اللہ الخالقین، نہیں، فَأَحْسَنُ تبارک اللہ الخالقین۔ احسن تو اللہ رب العزت نے اس کو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا، تبارک اللہ فاحسن الخالقین۔ تبارک اللہ فاحسن الخالقین۔ تو اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور جب اذان کا معاملہ آیا، آپ بے چین ہیں کہ لوگ کوئی دف بچاتا ہے، کوئی وہ باجا بجاتا ہے، کوئی کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب وقت ہو تو مسلمانوں کو کیسے بلائے، اس فکر کو لے کر کے جب سوئے تو سب سے پہلے خواب انہوں نے دیکھا، اگرچہ وہ دوسرے صحابی پھر آگے ہو کر کے انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن خواب دیکھا انہوں نے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بدر میں جب سب قیدی آ گئے، آنے کے بعد سب سے مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، چھوڑا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ ان سے فدیہ لے لے، مسلمانوں کا فائدے میں آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ احسان بھی مانیں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہے، اگرچہ ہے کافر لیکن رشتہ دار بھی ہے تو احسان بھی ہو جائے گا اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتا آپ کا کیا رائے ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو آج تلوار، حضرت حیدر کرار کو بھی، مجھے بھی، ابو بکر کو بھی، اور ہر ایک اپنے 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 رشتہ داروں کے سروں کو اڑا دے، یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، انہوں نے پوری زندگی آپ کو ستایا۔ لیکن آپ نے محبت میں اور پھر شفقت، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے فدیہ دے دے اور یہ جائے۔ اگلے دن آپ دیکھتے کہ آپ دونوں ایک جگہ میں تشریف فرمائے، حضرت ابوبکر اور آپ دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حضرات دونوں غمگین ہیں، مجھے بھی تو بتائے کیا بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر کل کا جو فیصلہ ہم نے کیا تھا، اگر تیرا فیصلہ اس میں نہیں شامل ہوتا تو قریب تک خدا کا کوئی عذاب ہم پر آتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف یہ ہے، اور 42 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے، اور وہ بستر پہ نہیں سوتے، مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ سوتے، اللہ اکبر۔ اور وہ انسان ہیں کہ رات کو ان کی نیند اٹھتی ہے کہ میرے رعایا کا حال کیا ہے، اور ایک خاتون کے پاس پہنچتے تو اس کے بچے رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہو، تو انہوں نے جو شکوہ کیا وہ حضرت عمر کے بارے میں کیا، روتے ہوئے گئے اور بیت المال سے سامان اٹھایا۔ غلام اسلم آ کے عرض کرتے کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں، فرمایا اسلم قیامت میں کیا میرے بوجھ اٹھا سکو گے؟ عمر کو چھوڑو کہ اپنے بوجھ خود اٹھائے، اور گھر میں پہنچتے ہیں، ان بچوں کو کھانا بناتے ہیں گھر والوں سے مل کر کے، پھر ان کو کھلاتا ہے، پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب وہ ہنستے تو وہاں سے اٹھ کے نکلتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخصیت پہ آپ نے روشنی ڈالی، ان کے خوبصورت سے اعمال اور ایسی محبت اور ایسا کارنامہ کہ جو ہم سب کے لیے ایک معیار اور ایک مثال بھی ہے۔ آج بھی یورپ میں مختلف جگہوں پہ عمر لا نافذ ہے، عمل کیا جاتا ہے، اور ایک مثال بن کے ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ ہم نے آج بات کرنی ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ آج عشق کا اظہار ہو، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ حضرت عمر ہی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک معروف روایت ہے، حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھا، اسے چوما، اور پھر یہ کہا بھی کہ دیکھ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، مگر میرے آقا نے تجھے چوما ہے، میں بھی تجھے چوموں گا، میں بھی تجھے بوسہ دوں گا، تیری تعظیم ویسے ہی کروں گا۔ یہ وہ ریت اور رسم اور رواج ہے جو عشق خود بخود سکھاتا ہے، اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔
داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، آئے طاہر لا ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کھانے میں غیر معمولی نوعیت کی محبت رکھتے ہیں کدو سے، کیوں کہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور پھر اس درخت سے خطاب بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ تجھے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا لہٰذا جو ان کی پسند ہے وہ میری پسند ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اور پھر اس سے آگے نکل کے حضرت ثمامہ بن اسال یمامی، آپ یمام کے لوگوں کے سردار بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کوئی چہرہ مجھے زیادہ غضبناک نہیں کرتا تھا، معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری حالت خیر ہو جاتی تھی، مگر آج وہی چہرہ دنیا میں ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے مغضوب نہیں کرتا تھا، مگر آج وہی شہر میرے لیے نور نظر ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، یہاں تک کہ کسی کا ذکر مجھے سننا پسند نہیں کرتا تھا میں، سوائے یہ کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر آج میرے روح کا قرار ہے۔ یہ محبت ہے، یہ الفت ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک میں وہ واقعہ جہاں اصحاب رسول اپنی جان پیش کرنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حسیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 ازواج ہیں اور خوبصورت ہیں اور پیاری ہیں اور گھر میں تشریف لے کے گئے، یہاں تک کہ دونوں نے خوبصورت لذیذ کھانا بنایا ہے، مگر اللہ کے رسول کی یاد نے تڑپایا کہ وہاں رسول اللہ جہاد پہ جا رہے ہیں اور میں یہاں پہ غذا تناول کروں، وہ بھی یہ کہ لذیذ غذا، اور وہاں دھوپ کی گرمی، چھوڑ دیا کھانا۔ مزاج ایسا تھا کہ فوراً پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے استقبال کیا اور کہا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ محبت کھینچ لائے گی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔